قبل اس کے کہ اگلا سوال یا اس کا جواب ذکر کیا جائے، کچھ معلومات حاصل کرنا سود مند ثابت ہوگی، اور وہ یہ کہ جیسا کہ پچھلے کلپ میں ذکر کیا کہ انسان کے جسم میں دو طرح کے سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوئی کی نوک کی طرح باریک سوراخ جس کو مسام کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے منافذ کہلاتے ہیں۔ تو منافذ کے بارے میں جانتے ہیں کہ منافذ کیا ہوتے ہیں۔ منافذ جمع ہے منفذ کی، جس کا معنی ہے راستہ۔ اصطلاح میں جسم کے وہ بڑے سوراخ جن کے ذریعے کھانا معدے تک پہنچتا ہے منافذ کہلاتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ پھیپھڑے، آنتے اور دماغ وغیرہ بھی معدے کے ہی تابع ہیں۔ تو گویا جسم کے وہ بڑے راستے جن کے ذریعے کھانا یا غذا یا خوراک معدے، پھیپھڑے، آنتے یا دماغ وغیرہ تک پہنچ جائے، انہیں ہم منافذ کہتے ہیں۔ فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں کل 5 منافذ بیان کیے ہیں، جن میں 4 کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے، جبکہ 1 کا تعلق فقط عورت سے ہے۔ وہ 5 منافذ: پہلا منہ، دوسرا کان، ناک، اور چوتھا دبر، یعنی کہ وہ مقام کہ جس سے انسان اپنے پیٹ کی غلاظت باہر کرتا ہے، اور 5واں عورت کی شرمگاہ۔ منہ اور ناک، ان دونوں کی حد حلق ہے، یعنی کوئی چیز منہ میں ڈالی یا ناک میں چڑھائی اور وہ حلق تک پہنچ گئی تو یہ معدے میں پہنچنا قرار پائے گا۔ اسی طرح کان کی حد دماغ ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق کان منفذ نہیں ہے، کیونکہ دماغ اور کان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، جس پردے کے سبب کوئی بھی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو کل منافذ 4 قرار پائے: منہ، ناک، دبر اور عورت کی شرمگاہ۔ اگر ان کے ذریعے اس قدر خوراک یا پانی یا کوئی چیز اندر داخل ہوئی جو کہ معدے تک پہنچ گئی تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ روزہ ٹوٹنے کی اصل وجہ جوف یعنی کہ پیٹ میں کسی چیز کا پہنچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔